إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رب کو مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں، داتا مانتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں. شریعت کے تمام احکام کو تسلیم کرتے ہیں. اپنی خواہشات شریعت کے تابع کرتے ہیں. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رب کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو رب کو مشکل کشا نہیں کہتے، رب کو حاجت روا نہیں سمجھتے، رب کو چھوڑ کر غیروں کی قبروں پر طواف کرتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، غیروں کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں. اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو میرے محمد کے دین کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے امام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. لوگوں کے بنائے ہوئے مسئلے، موضوع اور من گھڑت روایات کو پیش کر کے اس پر اپنا عقیدہ اور اپنے طریقے کو چلاتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ
اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا شکار کرنے والے لوگ لہم فیہا زفیر و شہیق اس جہنم میں چلائیں گے، شور مچائیں گے۔ وہ جہنم، اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، اور جو رب سے ڈرنے والے ہیں اس دن سے ڈرنے والے ہیں جس دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن پلٹ کر واپس جانا، جس دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس دن حساب و کتاب دینا ہے، جس دن رب سوال کرے گا اور ہم جواب دیں گے، جس دن ہمارے اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوں گے یا بائیں ہاتھ میں ہوں گے، جس دن انسان پسینے سے شرابور ہوگا، سامنے پرصراط ہوگا، بائیں ہاتھ پر جہنم ہوگی، اور پل صراط کے پار حضرت محمد کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس دن سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈریے جس دن پلٹ کر رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیے، ہم اپنی زندگی ایک خوش نصیب لوگوں میں گزار رہے ہیں، یا ہمارے سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں؟ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے چہروں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے جہنم کی آگ میں جلا دیے جائیں گے، بد شکل ہو جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، یہ سوال ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ کتنے افراد ہیں ہم اور کتنے مسائل ہیں ہمارے، اور ہر شخص جانتا ہے اپنے مسئلوں کو کہ کون کون سی آیات پر میں عمل نہیں کرتا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، میں کن کن آیات کو پڑھتا ہوں اور عمل نہیں کرتا؟ ہم کو کون کون سی آیات سنائی جاتی ہیں؟ جائیداد کا مسئلہ دیکھ لیجئے، اکثر
اپنی بیٹیوں کو جائیداد نہیں دیتے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اپنی بیٹیوں کو جائیداد نہیں دیتے۔ یہ آیات ہمارے سامنے موجود نہیں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم جھٹلا دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، سامنے جہنم ہوگی۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پینے کے لیے پیپ والا پانی دیا جائے گا۔ يَتَجَرَّؤُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، جسے انسان گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ کیوں نہیں سوچتے ہم کیسے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں بھائیوں؟ کیوں نہیں شریعت کے معاملے میں ہم سوچتے؟ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور اس کے گلے سے اترے گا نہیں، اسے موت ہی نظر آئے گی۔ یہ بڑے ہی بدنصیب لوگ ہیں، یہ بڑے ہی بدنصیب لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہم پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، کتنے گناہگار ہیں، کتنے احکامات ہیں اللہ کے، اور کتنی احادیث ہیں میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مانتے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم نہیں مانتے۔ سب کو پتا ہے ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ چل کر مسجد میں آتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اپنے کانوں میں ڈانٹے رہتے ہیں، آذان کی آواز کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ او بھائیو، جو شریعت کے چاہنے والے ہیں، شریعت پر مرنے والے ہیں، رب کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اہل جنت بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اہل جنت بہترین مشغلے میں ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ہماری بیویاں، ہمارے گھر کے افراد نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں کہ ہماری اولادیں بھی 5 وقت کی نمازی ہیں، ہمارے گھر کے اندر بھی چار دیواری کے اندر بھی اسلام موجود ہے۔ سوچنے کی بات ہے بھائی، وہ اور ان کی بیویاں آمنے سامنے مسہری پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جنت کے پھل کھائیں گے، جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں اہل جنت،
اور ہم اس جنت کی تیاری کتنی کر رہے ہیں، اس جنت کے لیے محنتیں کتنی ہیں۔ سلام قول من رب الرحیم، اہل جنت کے لیے رب سلام کہے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے بھائیو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ ظالم اور کافر میری ماں عائشہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ عائشہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ عائشہ رونا شروع کر دیتی ہے، خوشی سے آنسو بہتے ہیں، خوشی سے آنسو بہتے ہیں، اور پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب نے میرا نام لے کر مجھے سلام کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں عائشہ، تیرے رب نے تیرا نام لے کر تجھے سلام کہا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے بھائیو۔ ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن پلٹ کر واپس جانا ہے، اس دن سے ڈر جائیے جس دن نامہ اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالْيَمِينِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس دن نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا میری کتاب پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب و کتاب ہونا ہے، اور آج ہمیں یقین ہی نہیں کہ ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا حساب و کتاب ہونا ہے، مجھے یقین تھا۔ مجھے اور آپ کو کتنا حساب و کتاب کا یقین ہے؟ جو دل میں آتا ہے کر دیتے ہیں، شریعت کو نہیں دیکھتے۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں پر جادو کرتے ہیں، اور جادو کرنا کرانے والا کافر، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس آدمی کو یقین تھا کہ میرا حساب و کتاب ہونا ہے، ہمیں یقین نہیں۔ کتنے لوگوں کا ہم حق مار دیتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، یقین نہیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یقین نہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے اور ہم نے جواب دینا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، بہترین جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے، درختوں کے پھل ان کے منہ کے قریب ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کلوا واشربوا، کھائیں گے پیئیں گے
کس وجہ سے؟ جو دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ لمحہ فکریہ ہے بھائیو، کتنی زندگی گزر چکی میری اور آپ کی، کتنی زندگی گزر چکی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کس راستے کے راہی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے اعمال کیسے ہیں بھائیو؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں کہ ہم مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ ہمارا جسم اپنے بستر سے علیحدہ نہیں ہوتا صبح کے وقت، تڑپ نہیں ہے، فکر نہیں ہمیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ دو ہی کتابیں ہوں گی، یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ کہے گا کیسی یہ کتاب ہے؟ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ میں تو حساب و کتاب کو جانتا ہی نہیں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے بھائیو، آج ہم اپنے حساب و کتاب کے بارے میں فکر مند نہیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں یہ کیسا حساب و کتاب ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، یہ موت میرا کام تمام کر دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کسی کام نہیں آیا۔ کتنا مال ہے ہمارے پاس اور ہم سانپ بن کر بیٹھے ہیں، اس مال پر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ما اغنی عنی مالیہ، یہ مال میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، یہ بادشاہت، یہ چودراہٹ، یہ سلطنت میرے کام نہیں آئی۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا، یہ بدنصیب لوگ ہیں بھائیو۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، اس کے گلے میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو جہنم کے گلے میں ڈالو، اس کو 70 ہاتھ زنجیروں میں جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا ایک ہی جرم تھا، یہ رب کو مشکل کشا نہیں کہتا تھا۔ اور آج ہماری یہی دعوت ہے، ہم مر تو سکتے ہیں، ہمیں گھسیٹا جا سکتا ہے، لیکن اس دعوت کو ہم بند نہیں کر سکتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی داتا نہیں۔ ہماری زبانوں کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قبروں پر سجدے کرنے والے مشرک ہیں، قبروں پر چادریں چڑھانے والے مشرک ہیں، یہ خانقاہیں
شرک کے اڈے ہیں، یہ مقدس مقامات نہیں، رب کے گھر مقدس مقامات ہیں۔ لوگ ان پیروں کی قبروں کو پیٹ نہیں کرتے اور رب کے گھر میں نماز پڑھ کر پیٹ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہائے، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ 30 صحابہ کو ملتے ہیں، 30 صحابہ کو ملتے ہیں اور ہر صحابی کہتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ ہم نماز نہ بھی پڑھے تو پکے اہل حدیث ہیں، ہماری اولادیں نماز نہ پڑھے تو جنت کے راہی ہیں۔ 30 صحابہ کے بارے میں جس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے میں منافق۔ اتنا دل میں ڈر اور خوف تھا۔ عمر بن خطاب کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سنیے ہم بھی جنت کے راہی بنتے ہیں۔ نبی کے بعد، ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب کا درجہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عمر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، اور حذیفہ بن یمان وہ رازدان تھے میرے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ بن یمان کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا جو منافق ہیں۔ 14 افراد تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں، آخری وقت ہے۔ حذیفہ مجھے وہ راز بتا دو جو اللہ کے رسول کا راز تھا کہ کون کون منافق ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ راز تھا میرے نبی کا، میں یہ راز نہیں بتا سکتا، اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں۔ اس راز کو راز ہی رہنے دو، لیکن دل میں تڑپ اور بے چینی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اتنا بتا دو کہ جو 14 افراد تھے کہیں میرا نام تو اس میں نہیں۔ ہائے، ہم بھی مسلمان ہیں بھائیو، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہمیں، شریعت کے احکامات کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ کتنے بڑے صحابی، کتنی دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر فی الجنہ، وہ کہتے ہیں کہیں میرا نام تو نہیں۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں اتنا بھی نہیں بتا سکتا، یہ راز ہے اور راز ہی رہنے دو۔ بے چینی میں اضافہ ہو جاتا۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلاتے ہیں، اے عبداللہ میرے مرنے کے بعد ایک کام کرنا، ہم بھی مسلمان ہیں، میرے مرنے کے بعد ایک کام کرنا، میرے جنازے میں حذیفہ بن یمان کو تلاش کرنا،
اس کے ساتھ ساتھ رہنا، اگر حذیفہ بن یمان میرا جنازہ پڑھ لے تو میں سمجھ لینا میں مسلمان ہوں۔ ہم بھی بھاگ اور دوڑ کر ہر کسی کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ پرلے درجے کا مشرک کیوں نہ ہو، اور مشرک کا مال اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تم دھوکہ دیتے ہو اس کو کہ تمہارے مال کے بدلے میں تمہیں اللہ جنت دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ اور فراڈ ہے بھائیو۔ کسی مشرک کا جنازہ نہ پڑھیے۔ دیکھیے عمر بن خطاب کا عقیدہ کہ اگر حذیفہ بن یمان میرا جنازہ پڑھ لیتا ہے تو سمجھ لینا میں مسلمان ہوں۔ حذیفہ کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں بھائیو؟ کس سوچ میں مبتلا ہیں، کس خوش فہمی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے معاملات کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور حذیفہ بن یمان کو تلاش کرتے ہیں۔ جب صف میں حذیفہ بن یمان کھڑے ہوتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں میرا باپ پکا مومن تھا۔ ہائے او بھائیو، دل کی باتیں کرنے آیا ہوں، دل کی تڑپ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، جو نبی کے دل میں تڑپ تھی وہی تڑپ ہر دائی کے دل میں ہونی چاہیے، یہ بندے مومن کیوں نہیں ہوتے؟ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ۔ رب بھی تمہیں مناتا ہے بھائیو، رب کی باتوں کو مان لو۔ استجیبوا لربکم، رب کی باتوں کو مان لو۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اس دن یہ بدبخت انسان، یہ شرک کرنے والا، یہ قبروں کے سامنے جھکنے والا، یہ غیر اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرنے والا، یہ بسوں میں سوار ہو کر پورے پنجاب کے بابوں کو سلام کرنے والا، یہ اپنے پیروں کی قبروں کا طواف کرنے والا، تعویذات کو پہننے والا، تعویذات لکھنے والا، تعویذات پر یقین کرنے والا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ہاتھوں کو چبا کر کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتا۔ آج ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارے جنازے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں، ہماری طلاقیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے مسئلے کو اور لوگوں سے پوچھئے کہ کون سی شریعت میں تمہارا مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مولوی جنازے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جنازے کے طریقے کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، پھر
سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، درود شریف پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، سلام پھیر دیتا ہے، یہ طریقہ بتاتا ہے کہ یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ جاؤ، سید زادہ تمہیں یہ سوال کرتا ہے، جاؤ دنیا کے کسی مولوی سے یہ مسئلہ دریافت کر دو، منہ مانگا انعام دوں گا۔ اللہ کی رسول پر جو شریعت نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شریعت میں جنازے میں ثنا نہیں ہے۔ یہ ثنا دکھائیں، وَجَلَّ ثَنَاؤُ کا یہ الفاظ دکھائیں، ہم اس کے مسئلوں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ اللہ کی رسول نے لعنت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی نے بدعت ایجاد کی، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کیوں؟ جس چیز کو اللہ کی رسول نے ثواب نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہوتا ہے اس مسئلے کو ثواب کرنے کے لیے؟ کسی بدعتی کا پناہ دینے کے لیے۔ جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ ہم بدعتیوں کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو اس کو لعنت فرمائی ہے، اور ہم جنازے کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ جاؤ اس مسئلے کو بیان کرو، لوگوں سے پوچھو کہ تم جو جنازہ پڑھتے ہو، اس جنازے میں تم ثنا پڑھتے ہو، ثنا کے اندر جل ثناؤ کا پڑھتے ہو؟ لاؤ اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے ثابت تو کر کے دکھاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ہر ایک مسئلہ شریعت کے عین مطابق ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ ہمارا کوئی ایک مسئلے کو آپ شریعت کے مخالف نہیں ثابت کر سکتے۔ اور یہ لوگ جنازے میں ثنا پڑھتے ہیں اور جنازے میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں، چاہے وہ جنازہ ہو، چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، امام کے پیچھے ہو، اکیلے ہو، رات کی نماز ہو، کوئی نماز ہو۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بد نصیب ہیں لوگ بھائیوں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ ہم پر رحمت کی بارش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے۔ اللہ ہم سے تو راضی ہو جا اور ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم و نساء المسلمین۔